السلام علیکم ویورز، دس از رومی خان فرام مانر ایل سی. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا، یہ ویڈیو بھی لائف لانگ لیسنس کی سیریز کی نیکسٹ ویڈیو ہے، اور یہ ویڈیو ڈیڈیکیٹڈ ہے اسٹیو جابس کو. اسٹیو جابس جو کہ آپ سب جانتے ہیں ایپل کا فاؤنڈر ہے. ایپل کمپنی جو کہ آئی فون بناتی ہے، آئی پیڈ بناتی ہے، آئی پوڈز بناتی ہے. اور اسٹیو جابس وہ آدمی ہے جس نے ہماری زندگی جیسے ہم یوز کرتے زندگی گزارے ہیں، اس نے ہماری زندگی کا نقشہ چینج کر دیا ہے. بیکاز ڈیو ٹو دا اویلیبلٹی آف ٹچ فونس. پہلا ٹچ فون جو تھا وہ ایپل نے بنایا تھا، آئی فون آیا تھا پہلا، اور اس کے بعد ہماری زندگی چینج ہو گئی ہوئی ہے. اسٹیو جابس جو ایک بہت امیزنگ کریکٹر تھے، اب دنیا میں نہیں رہے. اچھا، اس نے 2004 میں اسٹینفرڈ میں ایک کمنسمنٹ اسپیچ کی تھی گریجویٹ اسٹوڈنٹس کے سامنے. اچھا، اس اسپیچ میں 4-5 ٹیک اویز ہیں، اور وہ لائف لانگ لیسنز ہیں فار آل دا اسٹوڈنٹس دیٹ ور دیئر ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم، اور ہم سب کے لیے بھی. پہلا جو اس اسپیچ کا جو کرکس ہے اور اس کا جو ہائی لائٹس ہیں وہ میں پہلے بیان کروں گا، اس کے بعد ڈیٹیلز میں ہر اسٹیپ کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا. پہلی بات اس نے بتائی تھی کہ ون ہیز ٹو اسٹے ہنگری اینڈ اسٹے فولش. سیکنڈ بات اس نے بتائی کہ یو کین اونلی کنیکٹ دا ڈاٹس اور لوکنگ بیکورڈس، یو کین ناٹ کنیکٹ دا ڈاٹس اور لوکنگ فارورڈ. تھرڈ بات اس نے بتائی ایوری تھنگ ان دا لائف ہیپنس بائی چانس. اور چوتھی بات تھی کہ جب آپ کی زندگی میں تکلیف آ جاتی ہے دین یو اسٹارٹ لیونگ. اور اب ان سب باتوں کو ون بائی ون میں کھول کے بیان کروں گا. اس نے اسپیچ کے اسٹارٹ میں کہا آئی بینگ ان دا ورلڈ از بائی چانس. فار ایگزامپل اس نے کہا میرے جو پیرنٹس تھے وہ دونوں ینگ کپل تھے، اور مائی مدر گاٹ پریگننٹ، اور مائی فادر نیور وانٹڈ می ٹو بی ان دس ورلڈ، بٹ میری مدر نے پرسو کیا اور میں دنیا میں آ گیا. ٹھیک ہے، اب میں دنیا میں آ گیا، لیکن میری مدر کے پاس ریسورسز نہیں تھے مجھے اچھا پڑھانے کے لیے. شی وانٹڈ می کہ میں ایک اچھی تعلیم حاصل کروں، اچھی زندگی گزاروں. تو شی اپروچ دا فاسٹر پیرنٹس، اور میں فاسٹر پیرنٹس کے پاس رہنا شروع کیا. میرے فاسٹر پیرنٹس اچھے تھے، انہوں نے مجھے ہیلپ کی، اور آئی اینڈیڈ اپ ان یونیورسٹی میں ڈگری کر رہا تھا. فار ایگزامپل کچھ ٹیکنالوجی کی ڈگری کر رہا تھا، لیکن اس میں انٹرسٹ نہیں تھا. کہتے ہیں مجھے کیلیگرافی میں انٹرسٹ تھا، تو میں کیلیگرافی کلاسز میں جا کے بیٹھ جایا کرتا تھا. تو کیلیگرافی کلاسز میں بیٹھتے بیٹھتے میں نے ایک ڈیزائن بنایا، لیٹ سے ایک ایپل کی شیپ بنائی، اور ہاف کٹ ایپل. کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے 1977 میں کمپنی بنائی، تو وہ جو ہاف کٹ ڈیزائن تھا ایپل کا، وہ میں نے انکلکیٹ کر دیا اپنے ایپل کے لوگو کے اندر. تو دیکھیں آپ، جس طرح آپ دیکھتے ہیں ایپل کا لوگو از اے ہاف کٹ ڈیزائن آف این ایپل. اب آپ سوچیں کہ ایک ٹیکنالوجی فون ہے، ٹیکنالوجی کمپنی، اس کا ڈیزائن ایپل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہی سیڈ کہ جو بھی زندگی میں آپ کرتے ہیں اٹس ہیپنس بائی چانس. کہتے ہیں کہ نہ میں دنیا میں آتا، نہ میں چیز بناتا، نہ میرے پیرنٹس مجھے وہاں فاسٹر پیرنٹس مجھے وہاں بھیجتے ہیں، نہ میں کیلیگرافک کلاسز اٹینڈ کرتا ہوں، نہ ایپل کے ڈیزائن اس طرح اویلیبل ہوتا. ٹھیک ہے، تو اسی ٹائم اینڈ اسپیس میں اس نے دوسری بات کی، دس از دا کلوزسٹ آئی ہیو ایور بین ٹو اے گریجویشن سیریمنی. یعنی کہ وہ خود بھی کالج کا گریجویٹ نہیں تھا. تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات اس نے بتائی کنیکٹنگ دا ڈاٹس سے ریلیٹڈ. اس نے کہا دس از 2004 اینڈ ان 1985 I made Apple in 1977. In 1985 I was thrown out of my own company. مطلب آپ یہ سوچیں کہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ اپنی بنائی ہوئی کمپنی سے لوگ کسی کو نکال دیں. تو اس نے کہا کہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرس تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو اسٹیو جابس ہے یہ ایپل کے لیے زہر قاتل ہے، تو ہی ہیز ٹو بی تھرون آؤٹ آف دا کمپنی، ادروائز کمپنی فلرش نہیں کر سکتی. کہتے ہیں اب میں 1985 میں اس ٹائم اینڈ اسپیس میں جب میں تھا، تو میں نے سوچا اس سے برا آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. خیر بہرحال آئی کیپٹ مائی ہیڈ اپ، اور میں نے اس کے بعد 1987-88 میں پکسارز کے نام سے کمپنی بنائی. جو پکسارز نے، جیسے آپ نے جو یہ فائنڈنگ نیمو والے جو ساری چیزیں اویلیبل ہیں، وہ کمپنی کی پروڈکشن ہے. اس کے بعد 1997 ہی باٹ بیک ایپل، اور ایپل کو وہ بنا دی جو آج دنیا میں ایپل ہے. تو اس کٹنگ دا لانگ اسٹوری ود ریگارڈ ٹو کنیکٹنگ دا ڈاٹس، اس نے کہا کہ اب 2004 میں میں 1985 کے بارے میں سوچ کے کہتا ہوں دیٹ واز دا بیسٹ تھنگ دیٹ ایور ہیپن ٹو می. اس کے بنیاد میں نے پکسارز بنائی، اور میں نے 1997 میں ایپل کو باٹ بیک کر لیا. لیکن اگر میں 1985 میں کوشش کرتا 2004 کے بارے میں سوچنے کے لیے، تو آئی وڈ نیور ہیو بین ایبل ٹو ڈو دیٹ. تو ہی سیڈ دیٹ کہ یو کین اونلی کنیکٹ دا ڈاٹس بائی لوکنگ بیکورڈس، بٹ یو کین ناٹ کنیکٹ دا ڈاٹس بائی لوکنگ فارورڈ. اور ہمارا ڈائلما یہ ہے کہ ہم ساری زندگی یہی کرتے رہتے ہیں کہ میں یہ کروں گا اور یہ ہو جائے گا. دنیا ایسے نہیں چلتی. دنیا ایسے چلتی ہے کہ میں نے یہ کیا اور یہ ہو گیا.
ٹھیک ہے. تو ہمیں اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ جو ہوتا ہے وہ بہتر کے لیے ہوتا ہے, اور ایٹ اس وقت ہمارے پاس جو بھی بہتر ریسورسز اویلیبل ہیں اس کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تھرڈ پوائنٹ از ریلیٹڈ کہ جب آپ کی زندگی میں تکلیف آ جاتی ہے دین یو اسٹارٹ لیونگ. اس اسپیچ میں اس نے بتایا کہ مجھے 2003 میں پروسٹیٹ کینسر ڈائگنوز ہو گیا. اب جب کہتے ہیں جب مجھے کینسر ڈائگنوز ہوا تو اس کے بعد سے میں نے آئی اسٹارٹ لیونگ, یعنی کہ مجھے اب پتہ لگا کہ زندگی کتنی پرائز پوزیشن ہے, کتنی پرائز کی قیمتی چیز ہے. اس کے بعد میں نے ہر لمحہ ہر ٹائم کو جینا شروع کر دیا کہ ابھی کب پتہ نہیں کہ اب زندگی ختم ہو جائے. تو جب تک ہمارے پاس جو بھی چیز اویلیبل ہوتی ہے ہم اس کو قدر نہیں کرتے, جب ہم سے چھننے لگتی ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کتنی امپورٹنٹ چیز تھی. تو جو بھی آپ کے پاس چیزیں اویلیبل ہیں ان کی قدر کریں. لیٹ سے فار ایگزامپل ہر طرح کی چیز جو بھی اویلیبل ہے, ریلیشن شپس, اماں ابا, بہن بھائی, دوست یار, جابس, ہم ہر وقت سنکل ہوتے ہیں, ہم ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں کہ یار یہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے. ہاؤ ایور جو چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کو اہمیت دیں اور اس کے اگینسٹ تقدو کریں اور اس کو ویلیو کریں. ٹھیک ہے جی. لاسٹ اینڈ ناٹ دی لیسٹ, اس نے کہا کہ گریجویٹنگ اسٹوڈنٹس کو اس نے مشورہ یہ دیا کہ ون ہیز ٹو اسٹے ہنگری اینڈ اسٹے فولش. دنیا میں کوئی بھی چیز ترقی حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنا سر نیچے کر کے کام کرنا ہے, اور کسی بھی لمحے بھی لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے بہت آتا ہے. جتنا آپ ہنگری رہیں گے, جتنا آپ ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں گے, جتنا آپ انکوزیٹو رہیں گے, اتنا آپ کے اندر صلاحیت ہوگی چیزوں کو ایکوائر کرنے کی, گریب کرنے کی اور بہتر طریقے سے پروگریس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو دس از آل ود ریگارڈس ٹو دا ڈیٹیلس. میں دوبارہ سے ہائی لائٹ کر دیتا ہوں کہ 4 چیزیں ہیں. ون ہیز ٹو اسٹے ہنگری اینڈ اسٹے فولش. ون کین اونلی کنیکٹ دا ڈاٹس بائی لوکنگ بیکورڈس, وی کین ناٹ کنیکٹ دا ڈاٹس بائی لوکنگ فارورڈ. تھرڈ از کہ آپ کے پاس جب سب سے امپورٹنٹ چیز جب اویلیبل ہوتی ہے اس کی قدر کریں, کیونکہ جب وہ چھننے لگتی ہے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ کتنی امپورٹنٹ تھی. اور فورتھ از کہ وٹ ایور ہیپنس ان دا ورلڈ از بائی چانس. ہمارا اختیار کافی چیزوں میں بہت کم ہوتا ہے, تو اس لیے لائف کو اتنا سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو دیٹ از آل فرام دس ویڈیو. آئی ہوپ انڈرسٹینڈنگ میں بہتری ہوئی ہوگی, انڈرسٹینڈنگ میں اضافہ ہوا ہوگا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. ڈاؤن اینڈ آؤٹ.